السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے قربانی کی تاریخ اور اس کی فضیلت۔ ناظرین، ہم یہاں سے ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں ہم آپ کو قربانی کے اہم مسائل بتائیں گے، وہ مسائل جن سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کے اس جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ مکرمہ سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے منی میں 3 جگہوں پر انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے 7 کنکریاں اس کو ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ آخرکار رضائے الہی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں قربانی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ کوثر میں ارشاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ: نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کا حکم جو اس امت کے لوگوں کو دیا گیا ہے کوئی نیا حکم نہیں، پہلی امتوں کے بھی ذمے قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ جتنے اخلاص اور اللہ سے محبت کے ساتھ قربانی کی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یہ اصول صرف قربانی کے لیے نہیں بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یعنی ہر عمل کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں ریا، شہرت، دکھاوے سے بچ کر خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کرنے چاہیے۔ کسی بھی چیز کی فضیلت و اہمیت کے ذکر سے اس چیز کی قدر و عظمت کو اپنے دل میں جاگزی کرنا مقصود ہوتا ہے، اور ہزار مشکلات کے باوجود بندہ اس کی فضیلت کے حصول کے لیے اس عمل کو کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی جستجو میں اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ قربانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس کے لیے بے انتہا فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چند ایک فضائل سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، طاقت ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور اس عرصے قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت آل محمد کے ساتھ خاص ہے یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ قربانی کے فضائل میں متعدد احادیث کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ بعض احادیث کی سند میں ضعف بھی ہے، مگر قربانی کا حکم قرآن کریم و حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ لہذا اصول حدیث کے مطابق فضائل قربانی میں احادیث ضعیفہ معتبر ہوں گی۔ ان مبارک ایام میں خون بہانے کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نماز عید الاضحیٰ سے فراغت کے بعد قربانی فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے کا ذکر حدیث کے ہر مشہور و معروف کتاب میں ہے۔ آپ نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے گھر والوں اور امت مسلمہ کے ان احباب کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہی قربانی کے ایام میں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ ان میں سے 63 اونٹ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ذبح کیے اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن سینگوں والے دھبے دار خصی 2 مینڈھے ذبح کیے۔ غرض کہ ان ایام میں خون بہانا ایک اہم عبادت ہے، اور یاد رکھیے کہ قربانی کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔